درس و بانیان مجلس حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی ہے۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ آج چھٹا روز ہے۔ ہم فوائد رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ذرا آپ غور فرمائیں، ایام معدودات، یہ روزے جو ہیں یہ ایام معدودات ہیں، یعنی گنتی کے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ 32 ہوں، 35 ہوں، 38 ہوں، 29 یا 30۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے بعد روزے رکھے گا۔ مسافر بعد میں رکھے گا، مریض بھی بعد میں رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کے پاس طاقت ہے وہ جب چھوڑیں گے روزہ، خاص طور پہ مریض، تو وہ مد دیں گے، ایک مسکین کا کھانا دیں گے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو خیر میں آگے بڑھے اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ روزہ رکھو یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیرا، کم از کم روزہ تو رکھنے والا تھا۔ اللہ بہرحال معاف فرمانا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں رمضان کے قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بینات ہیں اس میں ہدایت کی، والفرقان، اور خود علیکم السلام ورحمۃ اللہ، او جناب بسم اللہ۔ چھٹا دن ہے، ماسٹر کے بغیر کلاس لگ رہی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے شہر کو دیکھے، یہاں شہر سے مراد چاند ہے، جو تم میں سے چاند کو دیکھے، فلیصمہ ہو تو وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر ریپیٹ کیا، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد والے دنوں میں روزے رکھے، رمضان کے بعد۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ ورنہ مرض میں بھی کہتا کہ ضرور روزہ رکھو، سفر میں بھی کہتا کہ ضرور روزہ رکھو۔ وہ نرمی کرنا چاہتا ہے، وہ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ تم عدہ مکمل کر لو۔ ایک عدہ تو ہوتا ہے نا وہ جو طلاق کے بعد ہوتا ہے، ہاں عدہ 2-3 مہینے 10 دن، یہ جو عدہ ہے یہ عدہ وہی تعداد ہے، یعنی تم تعداد مکمل کر لو۔ 30 روزے تھے تو تم 30 کر لو، اگر تم نے 3 چھوڑے ہیں تو 3 بعد میں رکھ لو۔ علیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب گفتگو ہماری کل جہاں رکی تھی وہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اس کی پذیرائی فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ کل والی گفتگو کو کنٹینیو کروں۔ اور کل ہم نے 12 روزوں کے بارے میں پڑھا تھا، 12 روزوں کا کیا ثواب ہے حدیث مبارک میں۔ آج ہم 13ویں روزے سے شروع کر رہے ہیں۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ یوم ثالث سے عشرہ مثل عبادت اہل مکہ والمدینہ،
جب 13واں روزہ ہوتا ہے تو 13ویں روزے کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ اور اہل مدینہ جتنی عبادت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری عبادت 13واں روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ بھیج دیتا ہے۔ مکے میں آپ کو پتا ہے، آپ شاہ صاحب بھی جاتے رہے ہیں عمرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تقریباً حج کے قریب لوگ ہوتے ہیں، حج کے برابر۔ جی ہاں، حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سارا سال عمرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ زائر کتنے ہوتے ہیں؟ اہل مکہ اہل مدینہ کتنی عبادت کرتے ہیں 13ویں روزے کے عوض وہ ساری عبادت۔ یہ نہیں کہا کہ اس سال کتنی عبادت کر رہے ہیں، جتنی عبادت وہ کرتے ہیں، جتنی عبادت ان کی ہے وہ ساری عبادت 13ویں روزے والے کو مل جائے۔ یہ سیل لگی ہوئی ہے رمضان المبارک میں، وَآتَاكُمُ اللَّهُ بِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ شَفَاعَةً، اور وہ بندہ جو 13واں روزہ رکھ لے وہ مکے اور مدینے کے ہر پتھر، مکے اور مدینے کی ریت کے ہر ذرے کے برابر جو مکے اور مدینے کے درمیان ہو، ان کی تعداد کے مطابق قیامت کے دن دوسروں کی گناہگاروں کی سفارش کر سکے۔ وہ کنکر جو آپ سنتے ہیں، دیکھیں کتنے کنکر ہیں جو آج تک ختم ہی نہیں ہو رہے، حضور کے دور سے لے کر آج تک کنکر ختم ہی نہیں ہو رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بکر ہونے چاہیے، وہ یوزڈ بھی نہ ہو۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے کنکر ہیں مکے اور مدینے کے، ان کنکروں اور ان ریت کے ذروں کے برابر اللہ تعالی حق دے گا۔ اتنے لوگوں کی سفارش کر لے وہ بندہ جس نے 13واں روزہ رکھ لیا۔ یہ اللہ تعالی عنایت فرما رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بندے روزے رکھیں، بندے روزوں کو چھوڑے نہیں، اور بندے روزوں میں عبادتیں کریں۔ وَيَوْمَ رَابِعَ عَشَرَ فَكَأَنَّمَا لَقِيتُمْ آدَمَ وَنُوحًا وَبَعْدَهُمَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَبَعْدَهُمْ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، جس نے 14واں روزہ رکھ لیا وہ یوں سمجھے اس نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کر لی۔ اب بتائیے، آپ اگر آدم علیہ السلام سے بغل گیر ہو گئے ہو یا ان کا آپ نے ہاتھ چوم لیا ہو تو کیا آپ کے اندر، دل کے اندر لذت محسوس ہوگی؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ 14ویں روزے کے عوض یوں سمجھو کہ جیسے تم نے روزہ داروں آدم علیہ السلام کی زیارت کر لی، اور نوح علیہ السلام کی زیارت کر لی، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کر لی، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لی، داود علیہ السلام کی زیارت کر لی، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی بھی زیارت کر لی۔ دیکھیں کتنے نبی ہیں آقا؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داود، سلیمان، 7 نبیوں کی زیارت کر لی اگر آپ نے 14واں روزہ رکھ لیا۔ وَكَأَنَّمَا، صرف یہی ثواب نہیں، اور بھی ہے۔ وَكَأَنَّمَا عَبَدتُّمُ اللَّهَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ 200 سنہ، 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی کے ساتھ گویا تم نے 200 سال مل کر عبادت کی ہے۔ جی ہاں، 100 ہوتا تو 100، 200، 200۔ حالانکہ بعض نبی تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر بھی 200 سال نہیں۔ ہمارے خود نبی کریم
63 کے ہیں، مگر ثواب کتنا ملے گا؟ جیسے آپ نے آخری نبی کے ساتھ 200 سال عبادت کی، آپ نے عیسیٰ کے ساتھ 200 سال عبادت کی، آپ نے داؤد کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ 200 سال کی عبادت کا جتنا اجر و ثواب ہے وہ 14واں روزہ رکھنے والے کو مل جاتا ہے۔ فارسی بھی چشم کسی کے روزہ 13 میگیرے ثواب بلے روزہ 13 کہ میاد انشاءاللہ روزہ 13 کسی کے روزہ بگیرے اون فکر کنے کے مثل اہل مکہ و اہل مدینہ عبادت کرتے، ہر چندی کے اہل مکہ و اہل مدینہ تا امروز عبادت کردن، ہمیں ہی عبادت پہ نامہ اعمال اومیات کسی کے 13 روز روزہ بگیرے و ہر چند کے سنگ و سنگ ہا ہست در وریگ ہا ذرہ ریگ ہست در مدینہ و مکہ در این 300 مائل ہر چے کے سنگ اونجاست پہ تعداد ان سنگ ہا روز قیامت حق شفاعت خواہد داشت۔ سنگ چے قدر ہے بیتونی بے شماری نا خب روز قیامت ہم خدا میگے ای طرف دست راست نگاہ کن، این دست راستی ہارا شما با ہمراہ خودت بے بہشت و کسی کے 14 روز میگیرے ثوابش مثل این است کہ آدم را دیدے، نور را ملاقات کر دے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ را ملاقات کر دے، داود و سلیمان را ملاقات کر دے و بے ہر نبی 124,000 انبیاء کے ہستن، گویا ان کے بہر نبی 20 سال عبادت کردہ باشا۔ اب آ جائیے جناب 15واں روزہ وَقَضَى لَكُمْ یوم خامس عشر کل حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، آدھے رمضان پہ جب پہنچے تو اللہ کی ذات نے سوچا کہ ان کی ہر حاجت آج پوری کر دیں، خواہ وہ دنیا کی حاجت ہو یا وہ آخرت کی حاجت۔ آدھے رمضان میں ان کو بالکل صاف کر دو، جو کچھ ان کو چاہیے ان کو عطا کر دو، تاکہ باقی رمضان جو آدھا بچ گیا ہے وہ سرپلس میں چلا جائے۔ یعنی جاب مکمل ہو گیا، اب اوور ٹائم شروع ہو جائے گا۔ 15واں روزہ کسی کے 15 روزہ را می گیرد، خدا حوائج دنیا و آخرت ہر چے کے دارے برآوردن قبول بھی فرمائیے۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ مَا آتَا ایوبا، خدا 15واں روزہ رکھنے والے 15 تک جو روزہ رکھ لے خدا اسے اجر حضرت ایوب عطا کر دیتا۔ حضرت ایوب جتنی تکلیف تو کسی نبی نے برداشت نہیں کی سوائے ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کی تکلیف تو ہر ایک سے زیادہ۔ ما اوذی النبی کما اوذیتو فی اولادی فی ذریتی، میری ذریت اور اولاد کو اتنا ستایا گیا کہ جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ 15واں روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ ہر حاجت دنیا اور آخرت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ملتا ہے جو ایوب کو ملا۔ یعنی یوں سمجھے 15ویں روزے تک صبر ایوب کی منزل آ جاتی ہے۔
نبی کوئی نہیں بنتا، نعوذ باللہ، یہ نا کوئی سمجھ لے کہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی صبر ایوب کی منزل اللہ اسے دے دیتا ہے جو 15ویں روزے تک پہنچ جائے۔ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكُمْ، اور جتنی دعائیں کرو تم روزے دارو، اللہ تمہاری ساری کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ 15ویں روزے تک، ابھی تو آدھا رمضان آیا، آدھے رمضان تک اللہ کی ذات نے کیا کیا دے دیا۔ فَاسْتَغْفَرَ لَكُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، سبحان اللہ، اور جتنے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں 15ویں روزے کے بعد وہ سارے روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان کا جاب یہی رہ جاتا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے دو جاب ہو گئے، ایک عرش اٹھانا، دوسرا روزہ دار کے لیے دعا کرنا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَكُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 40 نُورًا، قیامت کے دن اللہ 15 روزے رکھنے والے روزہ داروں کو 40 نور عطا فرمائے گا۔ وہ جہاں پسینے میں لوگ شرابور کھڑے ہوں گے بیچارے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوگا، وہاں اللہ 40 نور دے گا 15 روزے مکمل کرنے والے روزہ داروں کو۔ عشرتن عن یمینکم، اے روزہ دارو تم کتنے خوش قسمت ہو، 10 نور تمہاری دائیں طرف آ جائیں گے، وعشرتن عن یسارکم، اور 10 تمہاری بائیں طرف آ جائیں گے، وعشرتن امامکم، 10 تمہارے سامنے آ جائیں گے، وعشرتن خلفکم، اور 10 نور تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ پہنچ گئے ہم نصف رمضان کے ثواب تک۔ ایک حدیث شریف اور سن لیں، رمضان کے روزے رکھنے والوں کو جبریل عرش سے صدا دیتا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک وقت جبریل کا جاب تھا قرآن لے کر آنا، آج جبریل کا جاب یہ ہے کہ روزہ داروں کو بتانا کہ تم معاف ہو گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اگر کوئی امام کسی مسجد کا، بڑی مسجد کا کوئی امام ہو، کوئی آیت اللہ ہو، کوئی مجتہد اعظم ہو، وہ آپ سے اگر کہہ دے کہ میں آج سمجھ رہا ہوں کہ تم معاف ہو گئے، تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے کہ اتنی بڑی ہستی نے آج کہہ دیا۔ جس کو جبریل کہے کہ روزہ دار تو معاف ہو گیا، اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے اسی کی کنٹینیویشن میں کہ خواہ وہ تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر تھے معاف ہو گئے۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں، وہی سے دھلی ہوئی زبان کہہ رہی ہے جبریل کی، جو ہر صحیفہ لاتا رہا، جو ہر کتاب لاتا رہا، جو قرآن کو لانے پر مامور تھا، وہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی تھے تو بھی اللہ نے معاف کر دی۔
بارش کے قطروں کے برابر بھی تھے. ذرا غور کریں، بارش کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوگی. کل آپ نے دیکھا بارش بہت سخت تھی تو تھوڑے سے ہمارے روزہ دار بھی کم آئے. کل ہمارا کھانا بہت بچ گیا. آج تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کافی آ گئے ہیں. یہ انشاءاللہ آخر رمضان تک آنا ہے. محنت کرنا میرا کام ہے، تشریف لانا آپ کا کام ہے. آپ دیکھ لیں، یہ میں نے پہلے تو آپ کو نہیں سنائی تھی نا یہ حدیث جو میں نے کل شروع کی ہے، تو پھر دیکھ لیجیے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کی ہے، چیزیں نئی سے نئی نکال رہے ہیں تاکہ روزہ داروں کو پتہ بھی چلے کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے. ویسے تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ 3 روزے نہیں رکھے گا امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں وہ واجب القتل. ہاں یہ بھی سمجھ لیں. اب جی 3 روزے جناب. جی ہاں 3 روزوں کی باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام تو گردن کاٹ دیں گے جناب. جو لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں ماہ رمضان کو، مذاق نہ سمجھے. وہ بہت سارے لوگ مذاق سمجھتے ہیں. نہیں بیماروں کا نہیں. بیماروں کا تو وہ جب آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے اس وقت یہ گزر گیا. کوئی درس قرآن کے جو قرآن سے دیکھ کے بیان کیا تھا کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان کو تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مریضوں کو چاہیے کہ وہ $5 ہر روزے کے دے دیں، مد دے دیں تاکہ غریبوں کو پہنچ جائے. غریب صبح شام بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہنچائیں پیسے. اور پاکستان پہ تو غربت کی شرح اتنی نیچے جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ. پہلے تو ہم کہتے تھے انڈیا بہت غریب ہے، اب تو ہم کہتے ہیں پاکستان بہت غریب ہے. پاکستان بہت غریب ہو گیا واقعا. کس طرح لوگ بیچارے پریشان حال ہیں. اللہ تعالیٰ ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان اپنے بہن بھائیوں کا بھی کچھ خیال رکھیں. قبل اس کے کہ میں اس روایت کو مکمل کروں، یہ بھی سن لیجئے کہ بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ اگر تھے نا تمہارے اے روزے رکھنے والوں. جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل عرش سے آواز دیتے ہیں، جبریل باقاعدہ صدا دیتے ہیں روزہ داروں کو، اے روزہ رکھنے والوں اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر تھے تو بھی معاف ہو گئے، اگر بارش کے قطروں کے برابر تھے تو بھی معاف ہو گئے، اگر درختوں کے پتوں کے برابر تھے تو بھی معاف ہو گئے، اگر ریت کے ذروں کے برابر تھے تو بھی معاف ہو گئے، اور پوری کائنات کے دنوں کے برابر بھی تمہارے گناہ تھے تو بھی روزوں کی وجہ سے معاف ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اب ہم ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص پڑھیں گے اور اس کا ثواب، اور آج جو ہم نے 1.25 سپارہ ختم کیا اس کا ثواب، اور جو درس قرآن و حدیث ہوا عنوان فوائد رمضان نمبر 6، اور جو افطاری کا آج کا ثواب ہوگا، جو آپ کی تشریف آوری کا ثواب ہے، اس سب کو ہم بخشیں گے حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے والدین شریفین اور ان کی مرحومہ زوجہ اور میرے اور آپ کے سب کے جمی مرحومین اور مرحومات کو، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आखिरी कुल हुवल्लाह सब मिलके पढ़ो। بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله